یاد رکھو، آپ مدرسے میں چندہ دے رہے بہت اچھی بات ہے، مسجدوں میں چندہ دے رہے بہت اچھی بات ہے، لیکن گھر میں بیوی بچوں پر جو خرچ کرتے ہیں اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا أَجْرًا عِندَ اللَّهِ، اللہ کی رضا کے لیے جو تم خرچ کرو گے اس پر تمہیں ثواب ملے گا، حَتَّى اللُّقْمَةَ الَّتِي تَضَعُهَا فِي امْرَأَتِكَ، یہاں تک کہ اپنی بیوی کے منہ میں تم جو لقمہ ڈالو گے اس پر بھی تم کو ثواب ملے گا۔ تو بیوی بچوں کا خیال رکھو، وہ بھی ان کا حق ہے، اور بیوی کو یہ چاہیے کہ شوہر کو خوش کرے۔ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، اور بہترین عورت کی نشانی یہ ہے کہ شوہر کوئی بات کہے تو مانے۔ اور تیسری نشانی وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ بِمَا يَكْرَهُ، اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے اور اپنی آبرو کی حفاظت کرے۔ شوہر کا ATM کارڈ ہاتھ میں لگ گیا، اب شاپنگ پر شاپنگ کر رہے ہیں، شوہر کا پرس ہاتھ میں لگے، اب پیسہ جتنا من چل رہا ہے نکال، نہیں۔ ہاں، اگر شوہر بیوی کی بچوں کی ضرورت کا بھی پیسہ نہ دے تو اس کے پرس میں سے آپ پیسہ اپنی ضرورت بھر نکال سکتی ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ مرشد بھائی اور بڑھتا اللہ والے دوبارہ بلائیں گے کہ نہیں، مولوی صاحب آپ ہماری عورتوں کو چوری کرنا سکھا کے جا رہے ہیں، لیکن چوری کر سکتی ہیں اگر شوہر کنجوس ہے۔ اگر شوہر کنجوس ہے، بیوی کا حق نہیں دے رہا ہے، بچوں کا حق نہیں دے رہا ہے۔ حضرت ابو سفیان کی بیوی حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے، اے اللہ کے نبی، میرے شوہر ابو سفیان بڑے بخیل ہیں، کنجوس ہیں، مجھے اور میرے بچوں کے خرچ کا پیسہ نہیں دے سکتے ہیں، اگر ان کو بتائے بغیر میں ان کا کچھ پیسہ لے لوں تو کیا میں لے سکتی ہوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اپنی ضرورت بھر لے سکتی ہو، ضرورت بھر، اپنے حق بھر بیوی شوہر کے مال میں سے پیسہ لے سکتی ہے، مگر یہ اتنا لیتی ہے کہ جب نوٹ بندی ہوئی تب راز کھلا۔ نوٹ بندی میں ایسے گڑے خزانے نکلے ہیں صاحب، 1-1 لاکھ روپیہ بیویوں نے چھپا کر کے نکالا، شوہر بیچارہ ماتھا پکڑ کے بیٹھ گیا، اتنا پیسہ تم رکھی تھی؟ شوہر بیچارہ قرضہ لے رہا ہے اور بیوی نے 1-1 لاکھ روپیہ جٹا کر کے رکھا ہے۔ بہرحال یہ بھی ہوتا ہے، عورتیں تھوڑا سیونگ کرنے والی ہوتی ہیں، ان کو پیسہ بچانے کا بھی تھوڑا شوق ہوتا ہے، کچھ کو بچانے کا شوق ہوتا ہے، کچھ کو اڑانے کا شوق ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہترین عورت کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے اور اپنی آبرو کی حفاظت کرے۔ تو یہ حالات ہیں میرے بھائی، بے غیرتی اور دیوسیت آج ہمارے سماج میں آ رہی ہے۔ تو ہم گھر کی اصلاح کریں، گھر کی اصلاح کرنا بہت ضروری کام ہے، اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر انسان سے اس سے سوال کیا جائے گا اس کے گھر والوں کے بارے میں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ فالرجل راع علی اہل بیتہ، انسان سے پوچھا جائے گا تیرے گھر والے کیا کرتے تھے، تیرا بیٹا رات میں 2-2 بجے تک کس سے باتیں کرتا تھا، تیری بیٹی کالج کے نام پر 3-3 گھنٹے گھر سے غائب رہتی تھی، تو نے پوچھا کیوں نہیں، تو نے نظر کیوں نہیں رکھی۔ ماؤں سے پوچھا جائے گا تیری جوان بیٹی کے پاس تو نے موبائل دلایا نہیں، موبائل آ گیا، تو نے پرس دلایا نہیں، پرس آ گیا، تو نے ریچارج کرایا نہیں، ریچارج ہو گیا، کہاں سے آیا، تو نے اپنی بیوی بیٹی سے سوال کیوں نہ کیا۔ ماں سے پوچھا جائے گا بچیوں کے بارے میں، باپ سے پوچھا جائے گا بیٹوں کے بارے میں، انسان سے پوچھا جائے گا پوری فیملی کے بارے میں۔ آپ کی تہجد آپ کو اس سوال سے نہیں بچا پائے گی۔ ہمارا اعتکاف، ہماری تراویح، ہمارا روزہ، ہمارا حج، ہمارا عمرہ ہمیں اس سوال سے نہیں بچا پائے گا۔ اللہ پوچھے گا کہ تجھے ہم نے اولاد جیسی نعمت دی تھی۔ اولاد بہت بڑی نعمت بھی ہے اور بہت بڑی امانت بھی ہے آپ کے کندھوں پر۔ اللہ پوچھے گا کہ تو تہجد پڑھ رہا تھا اور تیرا بیٹا رات میں رنگرلیاں منا رہا تھا، تو رات میں اللہ کی بارگاہ میں رو رہا تھا اور تیری بیٹی اپنے عاشق کے ساتھ باتیں کر رہی تھی، تو نے اپنے گھر والوں کی کیسی اصلاح کی، تو نے کیسی تربیت کی، اللہ سوال کرے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا ثم يموت يوم يموت وهو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ، جس انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوئی ذمہ داری ڈال دی اور اس نے اپنی ذمہ داری کا حق ادا نہیں کیا۔ آج تو لڑائی ہوتی ہے، ہم کو ناظم کیوں نہیں بنایا، ہم کو مسجد کا متولی کیوں نہیں بنایا، مدرسے کا سیکریٹری ہم کو کیوں نہیں بنایا، اتنا شوق کیوں ہے بھائی؟ اچھا یہ بھی کہتے ہیں مجھے کوئی لالچ نہیں ہے،
متولی صاحب کہتے ہیں بھائی مجھے کوئی لالچ نہیں ہے، لیکن دوسرے کو متولی بنا تو متولی صاحب کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ جب تمہیں لالچ نہیں تو تمہارا دماغ کیوں خراب ہو رہا ہے؟ یہ عہدے، یہ کرسیاں، یہ بہت بڑی امانت ہے میرے بھائی۔ اگر آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا تو اللہ کے نبی کتنی سخت بات بول رہے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی ذمہ داری کا حق ادا نہیں کیا، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اس انسان پر جنت حرام ہو جائے گی۔ اگر ایک مدرسے کا سیکریٹری مدرسے کی رقم کھا رہا ہے، بے ایمانی کر رہا ہے، ایک مسجد کا متولی مسجد کے چندے میں خرد برد کر رہا ہے، ایک علاقے کا ذمہ دار اگر اپنے عہدے کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا ہے، نبی کے الفاظ ہیں جنت اس کے اوپر حرام ہو جائے گی۔ اگر اتنا خطرناک سودا ہے تو جو انسان صاف ستھرا ہوگا وہ تو کہے گا بھیا مجھے نہیں چاہیے، تم یہ کرسی اپنے پاس رکھو، یہ عہدہ اپنے پاس رکھو، مجھے اتنی خطرناک ذمہ داری نہیں چاہیے۔ اور جو اس کے لیے تڑپے گا، آج دیکھ لیجیے آپ کون سی ایسی مسجد ہے جہاں کمیٹی کا اختلاف نہ ہو، کون سا ایسا مدرسہ ہے جہاں دو ناظم نہ ہو، دو سیکریٹری نہ ہو اور آپس میں دو کمیٹیاں نہ ہو۔ ہر جگہ جھگڑے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ عہدے بہت بڑی ذمہ داری ہیں، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر ذمہ داری کے ساتھ آپ نے خیانت کی ہے، جنت آپ کے اوپر حرام ہو جائے گی۔ تو گھر کی اصلاح کرو، اور اس لیے بھی گھر کی اصلاح کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ گھر ہماری عزت کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ہماری ماں بہنوں کی عزت اگر سیف ہے تو گھر کے اندر سیف ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں اپنے نبی کی بیویوں سے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی بیویوں تم اپنے گھروں کے اندر جمی رہو، اپنے گھر کے اندر عزت کے ساتھ رہو۔ پتہ یہ چلا کہ ایک عورت کی عزت اگر کہیں سیف ہے تو گھر کے اندر سیف ہے۔ اور اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح ابن حبان کی صحیح روایت ہے، طوبیٰ لمن ملک لسانہ ووسعہ بیتہ وبکا علی خطیئتہ، تین چیزیں جس کے اندر پیدا ہو جائیں اس کو جنت مل جائے گی، اس کے لیے خوشخبری ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ لمن ملک لسانہ، سب سے پہلی چیز اپنی زبان کو کنٹرول کر لے، ووسعہ بیتہ، اور اس کا گھر اس کے لیے کافی ہو جائے۔ کیا مطلب گھر کافی ہو جائے؟ مطلب یہ ہے کہ مکان اس کا چاہے چھوٹا ہو لیکن وہ لالچ نہ کرے، وہ حرام کی طرف نہ جائے، اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھے۔ اور ایک مطلب یہ بھی ہے اس حدیث کا کہ جب فتنوں کا دور آ جائے، جب بہت طریقے کے باہر بے حیائی کا فتنہ ہے، زناکاری کا فتنہ ہے، حرام فتنہ ہے، تو وہ انسان اپنے گھر میں زیادہ ٹائم دے، اپنے بچوں کو زیادہ ٹائم دے، تو اس انسان کو جنت ملے گی۔ اور تیسری چیز وہ بقا علی خطیئتہ، اپنے گناہ کے اوپر روتا ہو، اپنے گناہ کے اوپر آنسو بہاتا ہو اور اللہ سے توبہ کرتا ہو۔ یہ تین چیزیں جس کو مل جائیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو جنت مل جائے۔ تو آئیے ہم کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں، گھر کی اصلاح کرنے کے کچھ فارمولے بتا رہے ہیں۔ آج کی تقریر کا سب سے اہم حصہ ہے، اس کو مس مت کیجیے گا، اس کو دماغ میں کہیں نوٹ کرتے چلیے گا کہ یہ کچھ موٹی موٹی چیزیں ہیں، اس کو اگر ہم نے اپنا لیا ہمارے گھروں کا ماحول انشاءاللہ بدلے گا، ہمارے گھروں کی اصلاح ہو جائے گی۔ میں 10 پوائنٹ آپ کے سامنے پیش کروں گا، 10 موٹی موٹی باتیں ہیں، اس کو اپنائیے گا، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اپنی بات ختم کریں گے۔ سب سے پہلی چیز، آپ مکان بناتے ہیں، سب سے پہلے مکان کی بنیاد آپ مضبوط بناتے ہیں۔ اگر بنیاد کمزور ہے، مکان آپ 4-5 منزل کا تان دیجئے لیکن ایک دن وہ مکان گر جائے گا کیونکہ بنیاد کمزور ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے اپنے گھر کی بنیاد صحیح کیجئے۔ آپ کے گھر کی بنیاد اللہ کے دین پر ہونی چاہیے، اللہ کے تقوی پر ہونی چاہیے۔ آپ اپنے گھر کو تقوی کی بنیاد پر چلائیے، دین کی بنیاد پر چلائیے۔ اللہ فرماتا ہے افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر امن اسس بنیانہ علی شفا جرف نہار فانہار بہ فی ناری جہنم۔ اللہ نے فرمایا ایک انسان وہ ہے جس کے مکان کی عمارت کی بنیاد اللہ کے تقوی پر ہے اور اللہ کی خوشنودی کے اوپر ہے، اور ایک دوسرا انسان ہے جس کے مکان کی بنیاد جہنم کی آگ کے گڑھے کے اوپر ہے۔ بتاؤ دونوں میں سے کون کامیاب ہوگا؟ جو جہنم کی آگ کی بنیاد پر اپنا مکان بنائے گا اس کا مکان جہنم کی آگ میں جائے گا۔ میرے بھائیوں، پہلے لاٹری بنگال میں کھیلی جاتی تھی، ابھی آپ کے جھارکھنڈ میں بڑے زور شور سے کھیلی جا رہی ہے۔ پہلے ہمارا نوجوان تاش کے پتوں کے ذریعے جوا کھیلا کرتا تھا، اور ابھی
ڈیجیٹل زمانہ آ گیا ہے. IPL کا میچ آ رہا ہے, موبائل پر مائی ڈریم ایپ ڈاؤن لوڈ کیا, پیسہ اس میں لگایا, آج کولکاتہ ہار جائے گی, آج پنجاب جیت جائے گی, اس نے اس میں بولی لگائی اور جوا کھیلا, سٹا کھیلا. کہ آپ اس جوئے کے پیسے سے اپنے مکان کی تعمیر کریں گے؟ آپ لاٹری کے پیسے سے اپنے بچوں کو پالیں گے؟ حرام کمائی سے اپنے پریوار کو اگر آپ نے پالا ہے اور اپنے گھر میں آپ وہ حرام کمائی لائے ہیں تو آپ نے جہنم کی آگ کے گڑھے کے اوپر اپنے گھر کی بنیاد رکھی. پہلے بنیاد صحیح کیجیے, پہلے بنیاد صحیح کیجیے. اور میری پیاری ماں اور بہنوں, آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں, جب آپ اپنے بیٹے کے لیے بہو دیکھنے جائیں اور جب آپ اپنی بیٹی کے لیے داماد دیکھنے جائیں تو آپ ایک نئے پریوار کی بنیاد رکھنے جا رہی ہیں. اب وہاں پر بھی آپ بنیاد کیا رکھ رہی ہیں یہ دیکھیے. آپ نے جا کر کے رشتہ دیکھا, لڑکی بڑی اچھی ہے, خوبصورت ہے, پڑھی لکھی ہے, برطلہ سے اس نے عالمیت کی ہے, برہیٹ سے اس نے عالمیت کی ہے, دیندار ہے, نمازی ہے, سب کچھ ہے. گھر میں آپ آئیں, لوگوں نے پوچھا رشتہ کیسا تھا؟ بہت اچھا رشتہ تھا, مگر لڑکی کا رنگ تھوڑا سا سانولا تھا. آپ نے تھوڑے سے رنگ کی بنیاد پر ایک دیندار لڑکی کو ریجیکٹ کر دیا. آپ نے اس رشتے کی بنیاد دینداری پر کہاں رکھی؟ دوسرا رشتہ آپ کے سامنے آیا, لڑکی کا باپ بہت پیسے والا, لمبا چوڑا جہیز ملنے والا ہے, لڑکی کوئی خاص دیندار نہیں ہے, بے پردہ گھوما کرتی ہے, لیکن بڑی خوبصورت ہے, بڑی اپسرا جیسی لگتی ہے, حور کے جیسی لگتی ہے. آپ نے جلدی سے رشتہ لگا دیا. او میری پیاری ماں بہنوں, جس رشتے کی بنیاد آپ نے دین کے اوپر نہیں رکھی ہے, جس رشتے کی بنیاد آپ نے پیسے پر رکھی ہے, آپ نے خوبصورتی پر رکھی ہے, آپ نے دین کو ٹھکرا دیا ہے, جب آپ ایسی لڑکی کو بہو بنا کر کے لائیں گی تو ظاہر ہے کل اگر ساس بہو میں جھگڑے ہوں گے, کل اگر گھر میں نفرت آئے گی, کل اگر گھر میں برکت ختم ہو جائے گی. تو بنیاد جب غلط ہے تو آپ, ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ببول کا پیڑ بوئیں اور آپ آم توڑیں, ایسا نہیں ہو سکتا. ببول کا پیڑ بو کر کے آپ آم نہیں توڑ سکتے. بنیاد اگر آپ نے آپ نے لڑکے کی شادی اور لڑکی کی شادی شریعت کی بنیاد پر نہیں کی ہے, آپ نے خوبصورتی کی بنیاد پر کی ہے, آپ نے دولت کی بنیاد پر کی ہے. ابھی کل ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے, عالم ہے, مولانا, آپ کے اسی جھارکھنڈ کے رہنے والے, ان کی ابھی لڑکی کی شادی 1 سال پہلے ہوئی تھی. میں نے کہا آپ نے شادی میں جہیز دیا تھا؟ میں ان کی بیٹی کے گھر گیا تھا, دعوت دی تھی انہوں نے, گھر گیا, میں دیکھا بڑا لمبا چوڑا جہیز کا آئٹم رکھا ہوا ہے, مسیری ہے اور کولر ہے اور فریج ہے اور کیا کیا ہے. انہوں نے کہا مولوی صاحب میں نے 13 لاکھ روپے کا انتظام کیا تھا. مولوی صاحب ہیں, اپنی بیٹی کے جہیز میں انہوں نے 13 لاکھ روپے خرچ کیے تھے, جہیز میں اور شادی میں. میں کہتا ہوں جو لوگ جہیز دے رہے ہیں 2 منٹ کے لیے, چلو ہم یہ مان سکتے ہیں ان کی مجبوری تھی. سماج میں ایک چیز رائج ہو جاتی ہے, اس سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے, مگر جو لے رہے ہیں ان کی تو مجبوری نہیں ہے نا. اگر آپ یہ سوچ کر کے اپنے بیٹے کی شادی پر جہیز لے رہے ہیں کہ میں نے دیا ہے بیٹی کو تو میں لوں گا کیوں نہیں, تو یہ برائی سماج سے کیسے ختم ہوگی میرے بھائی. اور میں نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ جب تم اپنے سسرال کی مسیری پر سو گے, اپنے سسر کی دی ہوئی فریج کا ٹھنڈا پانی پیو گے اور اپنے سسر کی دی ہوئی بائک سے تم گھومو گے, تو تمہارے اندر خودداری کی آواز کبھی تو نکلے گی نہیں نکلے گی. گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, صدا جو آئے لا الہ تو کہاں سے آئے. جب آپ نے اپنی خودداری کو اور غیرت کو بیچ دیا, آپ جس بستر پہ سوتے ہیں وہ شادی میں ملا ہے, جس بائک سے چلتے ہیں وہ سسرال سے ملی ہے, جس فریج کا ٹھنڈا پانی پیتے ہیں وہ سسرال سے ملی ہے, جس واشنگ مشین میں کپڑے دھلے جا رہے ہیں وہ سسر نے دیا ہے, تو آپ کہے کہ غیرت مند ہے. آپ کی غیرت تو مر چکی ہے. آپ کبھی اپنی بیوی سے غصے میں بات بھی نہیں بول سکتے. جہاں اپنی اونچی آواز میں بولا, بیوی کہ چپ رہیے, سب کچھ میرے باپ کا دیا ہوا ہے. غیرت مند بنو بھائی, خوددار بنو. میں کہتا ہوں اتنے بڑے مجمع میں 10 نوجوان اگر یہ طے کر لیں کہ میں معمولی سی چارپائی پر لیٹوں گا, جب اللہ طاقت دے گا تب میں مسیری خریدوں گا, میں اپنے سسر کی مسیری کا محتاج نہیں ہوں. میں گھڑے کا ٹھنڈا پانی پی لوں گا, سسرال سے فریج نہیں لوں گا. جب میرے پاس طاقت ہوگی میں فریج لوں گا. 10 نوجوان یہ طے کر لیں اور 10 عورتیں یہ طے کر لیں کہ ہم اپنے بیٹے کی شادی میں جہیز نہیں لیں گے, تو آپ 10 پریواروں کو ایک بہت بڑی اذیت سے چھٹکارا دلا دیں گے میرے بھائی. وہ غریب باپ
جو اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے بینک سے لون لے کر کے شادی کرتا ہے، جس کے سینے پر اس کی غریب بیٹی کی جوانی پتھر کی طرح بھاری گزرتی ہے، اس غریب باپ کے سینے سے بہت بڑا پتھر اتر جائے گا۔ میرے بھائیوں، اہل حدیث کہتے ہو اپنے آپ کو شرم آنی چاہیے۔ صرف سینے پر ہاتھ باندھنے کا نام اہل حدیث نہیں ہے، صرف 8 رکعت تراویح پڑھنے کا نام اہل حدیث نہیں ہے، صرف زور سے آمین بولنے کا نام اہل حدیث نہیں ہے۔ اہل حدیث اس کو کہتے ہیں جو زندگی کے تمام معاملات میں قرآن و حدیث پر چلتا ہو۔ اپنی شادیوں کو بھی اہل حدیث والی شادی بنا دو، اب پھر دیکھو کہ سماج میں کیسے برکت آتی ہے۔ پہلا کام یہ کرنا ہے، گھر کی بنیاد تقویٰ پر رکھنی ہے۔ دوسرا کام، اگر آپ اپنے گھر کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو گھر تو آپ نہیں چلاتے، آپ تو نوکری پہ چلے جاتے ہیں، آپ تو کام پہ چلے جاتے ہیں، گھر تو عورتیں چلایا کرتی ہیں، گھر تو گھر والی چلاتی، اس لیے عورت کو گھر والی کہا جاتا ہے، گھر والی کہا جاتا ہے۔ گھر کی اصل مالک تو عورت ہوتی ہے۔ اس لیے اگر گھر کی اصلاح کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ اپنے گھر کی جو گھر والی لانے جا رہے ہیں، اپنی جو بیوی آپ تلاش کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ دیندار رشتہ تلاش کیجئے۔ او میری پیاری ماں بہنوں، جب آپ اپنے گھر کے لیے بہو تلاش کرنے جائیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعِينَ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا۔ جب عورت کی شادی ہوتی ہے، 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، مال دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، خاندان دیکھا جاتا ہے، اور دینداری دیکھی جاتی ہے۔ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دیندار عورت کو لے آؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ دیندار لڑکی لے آؤ، اگر وہ خوبصورت نہیں بھی ہے، اگر اس کی ہائٹ تھوڑی کم بھی ہے، اس کے اندر اتنی خوبصورتی نہیں ہے، اگر وہ دیندار ہوگی آپ کے گھر کو 4 چاند لگا دے گی۔ میرے بھائیوں، ایک نیک گھر والی آپ کے گھر کو جنت بنا دے گی۔ اب نیک گھر والی کیسی ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں رحم اللہ امرأن قام من اللیل، اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے اس انسان کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے۔ اگر بیوی انکار کرتی ہے، بیوی کے چہرے پر پانی ڈال دیتا ہے، پانی چھڑک دیتا ہے، بیوی کو اٹھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے اس عورت کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتی ہے اور اپنے شوہر کو بھی اٹھاتی ہے، اور شوہر اگر انکار کرتا ہے اس کے چہرے پر پانی ڈالتی ہے۔ ایسی عورتیں، ایسے جوڑے جو دین کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کریں، میرے پیارے ساتھیوں، ایسے جوڑے اگر گھروں میں پیدا ہو جائیں تو گھروں کی اصلاح ہو جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ۔ او لوگو، تمہیں اگر خزانہ بنانا ہے، تمہیں دولت بنانی ہے، تو 3 چیزوں کو تم دولت بنا لو۔ ایک تو اپنے سینے میں شکر ادا کرنے والا دل پیدا کر لو، اپنی زبان کو اللہ کا ذکر کرنے والا بنا لو، اور ایسی بیوی لے آؤ جو دین کے کاموں میں تمہاری مدد کرے۔ ایک بات بولوں، بیوی اگر چاہے تو شوہر کی بری سے بری عادت چھڑوا سکتی ہے۔ اتنا بڑا ظالم تھا فرعون، بچوں کو قتل کرنے کا آرڈر دیا تھا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام صندوق میں تیرتے ہوئے پانی میں صندوق فرعون کے محل کے پاس پہنچا، صندوق سے بچہ نکالا گیا، موسیٰ علیہ السلام فرعون کی بیوی آسیہ کی گود میں آ جاتے ہیں، اور یہ خوبصورت بچہ دیکھ کر کے حضرت آسیہ اپنے شوہر فرعون سے کہتی ہیں عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا، اے میرے سرتاج اس کو قتل نہ کروائیے، اس کو مرڈر نہ کروائیے، اس بچے کا خون نہ کروائیے، دیکھیے کتنا پیارا بچہ ہے، ہم اسے اپنی اولاد بنا لیں گے۔ بہت بڑا ظالم تھا فرعون، مگر اس نے بیوی کی بات مان لی، کہا چلو تم کہتی ہو تو کوئی بات نہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو پالنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میرے بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ اگر بیوی سمجھدار ہو تو فرعون جیسے ظالم سے بھی صحیح بات منوا لیتی ہے۔ اگر دیندار بیوی آئے گی، آپ کی سگریٹ چھڑوا دے گی، آپ کی بیڑی چھڑوا دے گی، آپ کی گندی عادتیں چھڑوا دے گی۔ شوہر بیوی کے لیے اور بیوی شوہر کے لیے بہت بڑی رحمت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دوسری چیز ہے، آپ گھر کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو نیک گھر والی کا انتخاب کیجیے۔ تیسری چیز، اگر آپ اپنے گھر کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر کے اندر کثرت سے اللہ کا ذکر کیجئے۔ 24 گھنٹے میں آپ کے گھر میں اللہ کا نام کتنی بار لیا جا رہا ہے، کبھی اس پر غور کیجئے۔
اللہ کے نبی فرماتے ہیں مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ، جس گھر میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہ گھر زندہ ہے، جس گھر میں اللہ کا نام نہیں لیا جاتا ہے وہ گھر مردہ ہے۔ آج لوگ بولتے ہیں نا گھر میں شیطان آ گیا، جن آ گیا، سایہ آ گیا، مصیبت آ گئی۔ کیوں آ گئی بھائی؟ کیونکہ گھر میں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں۔ اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر سے آباد کرو، گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھا کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ سورہ بقرہ پڑھیے، اللہ کا ذکر کیجیے۔ تو یہ تیسرا کام ہے اگر آپ گھر کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ چوتھا کام، جب آپ گھر میں انٹری کریں، گھر میں داخل ہونے کی جو دعائیں ہیں وہ پڑھ لیا کریں۔ جب گھر سے ایگزٹ کریں، جب گھر سے باہر نکلیں، گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ لیں۔ کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں ہے، 2 دعائیں بتا دیتا ہوں، یاد کر لو۔ جب گھر میں انٹری کریں بسم اللہ پڑھ کے انٹری کریں، بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہوں۔ کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے اور بسم اللہ پڑھ کے گھر میں آتا ہے، شیطان کہتا ہے لا مبیت لکم ہاہنا، اب یہاں ہمارے رہنے کا ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ اور جب انسان کھانے کے ٹائم بسم اللہ پڑھتا ہے، شیطان کہتا ہے لا عشاء ہاہنا، اب یہاں ڈنر نہیں ملے گا، اب یہاں کھانا نہیں ملے گا۔ آپ نے ایک بسم اللہ پڑھا، شیطان گھر میں رہ نہیں سکتا۔ آپ نے کھانے کے ٹائم بسم اللہ پڑھا، آپ کے کھانے میں شیطان شامل نہیں ہو سکتا۔ شیطان کو گیٹ آؤٹ کرنا ہے، آل آؤٹ کرنا ہے۔ بسم اللہ پڑھ کے آپ گھر میں داخل ہوئے اور نہیں پڑھا آپ نے بسم اللہ، شیطان بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے چلو گھر بھی مل گیا، کھانا بھی مل گیا۔ یہ کون سی مشکل بات ہے؟ بسم اللہ پڑھو۔ گھر سے باہر جب نکلو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھ لیا کرو۔ اتنا بڑا یہ جیون بیمہ ہے، اتنا بڑا یہ لائف انشورنس ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بندہ یہ دعا پڑھ کے گھر سے نکلتا ہے اور کوئی شیطان اس کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، دوسرا شیطان کہتا ہے رک جا، دیکھ نہیں رہا اس نے کون سی دعا پڑھی ہے، اس نے ایسی دعا پڑھی ہے، اب اس کے لیے اللہ کی طرف سے حفاظت کی جائے گی۔ اللہ کا فرشتہ کہتا ہے قد حفظ قد وقیتا، آج تیری حفاظت کی جائے گی، آج کوئی شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا۔ چھوٹی سی دعا ہے، ذکر ہے، گھر میں داخل ہونے والے، گھر سے نکلنے والے ان اذکار کی آپ پابندی کیجیے۔ پانچویں چیز، اگر آپ اپنے گھر کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو پانچواں کام یہ کرنا ہے میرے پیارے بھائیوں کہ آپ اپنے گھر میں صدقہ خیرات کا ماحول بنائیے۔ کچھ پیسے ہر مہینے اپنی محترمہ کو دے دیجئے، اپنی اہلیہ کو دے دیجئے۔ کوئی سائل آ جائے، کوئی غریب آ جائے، کوئی مانگنے والا آ جائے تو اس میں سے دے دینا۔ صدقہ خیرات کرنے کی عادت ڈالیے۔ اپنے بچوں کے ذریعے آپ پیسہ غریبوں کو دلوائیے، مدرسے میں چندہ اپنے بچوں کے ذریعے دلوائیے، اس سے بھی گھر میں خیر و برکت آئے گی۔ اللہ کے نبی ایک مرتبہ عید کا موقع تھا یا بقر عید کا موقع تھا، آپ عورتوں کے درمیان تقریر کر رہے تھے اور آپ نے تقریر کے دوران فرمایا یا معاشر النساء تصدقن فإنی أریتکن اکثر اہل النار، اے عورتوں تم زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا کرو، میں نے تم کو جہنم کی آگ میں زیادہ جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک عورت نے پوچھ لیا اے اللہ کے نبی ہمیں آپ نے جہنم کی آگ میں کیوں زیادہ جلتے ہوئے دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، تم بہت زیادہ لعن طعن کرتی ہو اور شوہروں کی بہت زیادہ ناشکری کرتی ہو۔ یہ 2 چیزوں سے تم بچ جاؤ تو تمہیں اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا لے گا۔ مگر زبان پر کنٹرول بہت کم ہوتا ہے اور شوہر کی قدر اور اس کا شکر بہت کم کرتی ہے، تو عورتوں سے صدقہ کرنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا۔ اب عورت کہاں سے صدقہ کرے گی؟ چوری تو نہیں کرے گی، ڈاکہ تو نہیں ڈالے گی، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو کچھ رقم ہر مہینے دے دیا کریں۔ اور آگے بڑھیے، اگر آپ اپنے گھر کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر کے اندر سے کچھ چیزوں کو نکال پھینکیے۔ نمبر 1، گھر کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کو شریعت میں تعویذ کہا گیا ہے۔ ایک تعویذ وہ ہوتا ہے جو ہم اپنے گلے میں لٹکاتے ہیں، وہ بھی حرام ہے، اور ایک تعویذ وہ ہوتا ہے جو گھر میں لٹکایا جاتا ہے۔
दुकान और मकान की खैर व बरकत के लिए उल्टी सीधी आपने गिनतियां लिख करके टांगी हैं और आप ये अकीदा रखते हैं कि उससे बरकत आती है। आपने कुरान की आयतें भी अगर लिख के टांगी हैं, उलमा ने मना किया है कि कुरान को लिख करके टांगने से बरकत नहीं आती, कुरान को लिख करके टांगने से बरकत नहीं आती। कोई सबूत नहीं है नबी से और सहाबा से कि कुरान को लिख करके टांगा जाए, कुरान को पढ़ने से बरकत आती है। तो अपने घर से तावीज़ आप निकाल दीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते मन तअल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, जिसने तावीज़ लटकाया उसने शिरक किया। दूसरी चीज़, तस्वीर निकाल दीजिए। अब तस्वीर में दो तरीके की तस्वीर, एक तो मोबाइल की तस्वीर है जो डिजिटल फॉर्म में है। चलो डिजिटल फॉर्म में है तो चलो गुंजाइश है कि आपने अपनी या अपने बच्चों की तस्वीर अपने मोबाइल में रखी है, उस पर भी कुछ उलमा उसको भी हराम कहते हैं, लेकिन बहुत सारे उलमा ने यानी उस तस्वीर को जायज़ करार दिया है जो कैमरे से खींची जाती है, क्योंकि वो अक्स होता है, वो तस्वीर पेंटिंग वाली तस्वीर नहीं होती, गुंजाइश उसमें बहरहाल बरकरार है। तो आप मोबाइल के अंदर तस्वीर रखिए, उसमें भी, लेकिन मोबाइल में भी आप गैर महरम की तस्वीर रखें। अब देवर अपनी भाभी की तस्वीर रखे हुए या बहन की सहेलियों की तस्वीर आपके मोबाइल में है, हराम है, नाजायज़ है। गैर महरम की तस्वीर आप नहीं रख सकते। शौहर अपने मोबाइल में अपनी बीवी की तस्वीर रख सकता है, उसमें भी एहतियात करें, उसको लॉक करके रखे किसी गैर। बहुत सारे लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, वॉलपेपर पे बीवी की तस्वीर लगाते हैं, बिल्कुल गलत है, ये बेगैरती की अलामत है। बहुत से लोग अपने घर में शादी के टाइम की जो फोटो होती है उसको बाकायदा फ्रेम करवा के लगाते हैं यादगार के तौर पर। वो यादगार तस्वीर नहीं होती है, यादगार आपकी मोहब्बत होती है, आपका प्यार होता है और बीवी के साथ आप जो सलूक करते हैं वो यादगार होता है। तो घर में फ्रेम करके, एल्बम बना करके जो तस्वीरें रखी जाती हैं गलत है, उसको निकाल दीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिस घर में कुत्ता हो और जिस घर में तस्वीर हो उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। तावीज़ को निकाल देना है, तस्वीर को निकाल देना है। तीसरी चीज़, गाने बजाने के जितने आलात, तबला है, हारमोनियम है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जितने हैं उन सबको निकाल देना है। यहाँ तक कि अगर आपने अपने घर में टीवी भी रखा है, आपने अपने घर में साउंड सिस्टम रखा है और उस साउंड सिस्टम पर आप नाच गाना सुन रहे हैं, उसको भी निकालना होगा। जिस चीज़ से घर में शैतान नहीं आते, अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते, उसमें से एक चीज़ ये भी है, म्यूजिक और संगीत। अपने घर से इन तमाम चीज़ों को निकाल दीजिए। इसी तरीके से आप अपने घर से महरम और गैर महरम का जो फ़र्क है, अगर आपके घर में महरम गैर महरम की तमीज़ नहीं होती है तो इसको आप निकाल दीजिए। अगर आपके घर में देवर और भाभी के बीच में पर्दा नहीं हो रहा है, जीजा और साली के बीच में बड़ी बेतकल्लुफ़ी है, जीजा साली से कहता है तू तो मेरी आधी घरवाली है, अगर ये बेहयाई आपके घर में हो रही है, इसको भी निकाल के फेंक दीजिए, इसको भी निकाल के फेंक दीजिए। आपकी बहनों को पता हो कि कौन मेरा महरम है और कौन गैर महरम है। छोटी बच्चियां 7-8 साल की हो जाएं तभी से उनको सिखा दीजिए कि तुझे गैर मर्द से मुसाफा नहीं करना। हमारे यहाँ ईद का मौका आता है, चाचा के लड़के आ रहे हैं और अपनी कजिन सिस्टर से हाथ मिला करके मुसाफा, ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। खाला के लड़के और खाला की लड़कियां एक दूसरे को हाथ मिला करके ईद की मुबारकबाद दे रहे, गलत है। कजिन सिस्टर आपकी असली सिस्टर नहीं है, आपकी सगी बहन नहीं है। खाला की लड़की से शादी हो सकती है, चाचा की लड़की से शादी हो सकती है, मामू की लड़की से शादी हो सकती है। इसलिए उससे वो जब जवान हो जाए वो लड़की, तो उसको चाहिए कि अपने खाला के लड़के से पर्दा करे, अपने मामू के लड़के से पर्दा करे, उनके सामने आने से बचे और उनसे हाथ मिलाना और टच करना तो बहुत दूर की बात। हमारे यहाँ बाकायदा व्हाट्सएप पर ग्रुप बन जाते हैं, फैमिली ग्रुप, होम ग्रुप। खाला के लड़के लड़कियां आपस में बेहुदा मजाक कर रहे हैं, गंदे गंदे जोक सुना रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है मेरे भाइयों, आप एक ज़िनाकारी और बदकारी का रास्ता खोल रहे हैं। महरम और गैर महरम का फ़र्क होना चाहिए, आपके घर में मालूम होना चाहिए कि कौन महरम है कौन गैर महरम है। एक मर्तबा एक नौजवान हज़रत आयशा के पास आया, उसने कहा कि ऐ आयशा, मैं आपका रज़ाई भाई हूँ, जिस औरत ने आपको दूध पिलाया था उसी ने मुझे पिलाया था, आप मेरी रज़ाई बहन हैं। हज़रत आयशा ने कहा नहीं, मैं तुम्हें अपने कमरे में आने की इजाज़त नहीं दूंगी जब तक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परमिशन नहीं दे देंगे। जब अल्लाह के नबी आए, हज़रत आयशा ने आपसे पूछा, अल्लाह के नबी ने कहा कि आयशा, वो तुम्हारे रज़ाई भाई हैं, वो तुम्हारे कमरे में आ सकते हैं, तुमसे मिल सकते हैं। तब जाकर के हज़रत आयशा ने परमिशन दी।
ہمارے پورے محلے کے نوجوان آ رہے ہیں، چاچی چاچی کر کے، بھابھی بھابھی کر کے بات کر رہے ہیں، اور آپ کے گھر میں کوئی پردے کا ماحول نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، گھر میں پردے کا ماحول ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر آپ اپنے گھر کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں میرے بھائیوں، تو آپ اپنے گھر میں نیک لوگوں کو دعوت دیں، نیک لوگوں کو بلائیں، تقوی والوں کو، علم والوں کو، علماء کو، صالحین کو، پرہیزگار لوگوں کو آپ اپنے گھر میں دعوت دیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا، اے پروردگار تو میری بخشش فرما دے، میرے ماں باپ کی بخشش فرما دے، اور جو بھی مومن میرے گھر میں آئے تو اس کی بھی بخشش فرما دے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، لا یأکل طعامک الا تقی، تیرا کھانا صرف متقی آدمی کھائے۔ اپنے دسترخوان پر متقی لوگوں کو دعوت دو تاکہ گھر میں برکت کا ماحول بنے۔ اسی طریقے سے اگر گھر کی اصلاح کرنا چاہتے ہو، گھر کے اندر نماز کا ماحول بناؤ۔ رمضان ختم ہوا ہے، معاف کیجئے گا نماز ختم نہیں ہوئی ہے۔ ابھی میرے پاس واٹس ایپ پر ایک بڑا پیارا سا ویڈیو آیا، اس میں رمضان کے پہلے مسجد کی نمازیوں کی تعداد دکھائی گئی کہ اچھی خاصی مسجد میں نماز کی تعداد ہے۔ پھر رمضان شروع ہوا تو اور اچھی تعداد ہے۔ پھر رمضان کا بیچ کا جو عشرہ تھا اس میں تعداد کچھ کم ہو گئی۔ پھر طاق راتوں میں پوری مسجد بھر گئی۔ پھر عید کے دن اور زیادہ بھر گئی، اور عید کے اگلے دن 3-4 آدمی اس مسجد میں بچے۔ اس ویڈیو میں یہ میسج دیا گیا کہ اس طریقے سے ہماری مسجدوں میں میرے بھائیوں نمازیوں کی تعداد کم ہوتی ہے۔ معاف کیجئے گا، رمضان ختم ہوا ہے، اسلام ختم نہیں ہوا ہے، عبادت ختم نہیں ہوئی ہے۔ جو اللہ رمضان کا رب ہے وہی شوال کا رب ہے، وہی ذی القعدہ کا رب ہے، وہی سال کے 12 مہینوں کا رب ہے۔ اور اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے نبی اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ موت آ جائے، مرتے دم تک ہمیں نماز پڑھنا ہے۔ علامہ ابن باز سے پوچھا گیا، ایک انسان آپریشن تھیٹر میں لیٹا ہے، ہل نہیں سکتا، ہوش میں ہے، ہل نہیں سکتا، وضو نہیں کر سکتا، تیمم نہیں کر سکتا، وہ نماز کیسے پڑھے گا؟ شیخ ابن باز نے کہا وہ اشارے سے نماز پڑھے گا، وہ جیسے لیٹا ہے اسی حال میں اپنی آنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھے گا۔ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ سے ڈرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے۔ اپنے گھر میں نماز کا ماحول بناؤ میرے بھائی، اپنے بچوں کو نمازی بناؤ، اپنی عورتوں کو نمازی بناؤ، اور دعا کیا کرو، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے پروردگار تو مجھے بھی نماز کا پابند بنا دے، میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا دے۔ تو نماز کا ماحول، اور اسی لیے آپ دیکھیے فرض نماز کے علاوہ باقی نمازوں کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں گھر میں پڑھا کرو۔ فجر میں آپ اٹھے، وضو کیجئے اور 2 رکعت سنت گھر میں پڑھ کے جائیے، ظہر میں 4 رکعت سنت گھر میں پڑھ کے جائیے۔ سنت نمازوں کو گھر میں پڑھنا افضل ہے فرض نماز کے علاوہ۔ اللہ کے نبی نے یہ تاکید کی ہے تاکہ گھر میں برکت کا ماحول ہو۔ اور آخری چیز بیان کر کے ہم بات ختم کریں گے، اگر آپ اپنے گھر کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، گھر والوں کے لیے کچھ دعائیں سکھائی گئی ہیں، ان دعاؤں کو یاد کر لیں۔ ایک بڑی پیاری دعا اللہ نے قرآن کے 19ویں پارے میں سکھائی ہے۔ اللہ کے نیک بندے دعا کرتے ہیں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، پروردگار ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، وجعلنا للمتقین اماما، اور اے اللہ تو ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ یہ دعا آپ یاد کر لیں، اور اپنے گھر والوں کے حق میں بھائی اب بیٹری ختم ہو گئی، اب آپ حضرات بھی اٹھنے لگے ہیں، ماحول منتشر ہو رہا ہے۔ آئیے، رات کا یہ وقت ہے، عیدگاہ ہونے کے باوجود مسجد میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیے اللہ کے نبی کی سنت تو یہی ہے، آپ اپنی مسجد چھوڑ کر کے میدان میں جاتے تھے، عیدگاہ میں جاتے تھے، تو افضل یہی ہے، سنت یہی ہے، بہتر یہی ہے کہ آپ عیدگاہ میں جا کر کے پڑھیں۔ جب بارش ہو رہی ہو، کوئی مسئلہ ہو عیدگاہ میں جانے میں، تب آپ مسجد میں پڑھیں۔ مسجد میں اگر کوئی پڑھتا ہے، ناجائز یا حرام نہیں ہے، مگر خلاف سنت ہے، جو اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ اگر عیدگاہ میں جانے کی طاقت ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، تو عیدگاہ میں جا کر کے ہی پڑھی جائے۔ میرے بھائیوں، آپ جانے لگے ہیں، میں یہی گزارش کروں گا، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے جو باتیں بیان کی گئی ہیں، اللہ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم میں سے بیمار ہے اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہے اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے، اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ملک کے امن چین اور سکون